کی اعلیٰ حضرت پر پھینکتے ہیں۔ اگر ان سکندروں کو یقین نہ ہو تو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ان تمام ممالک کے علاوہ باہر ممالک میں جائے، جیسے لندن ہوا، امریکہ ہوا، مرشد ہوا، ان تمام ملکوں میں کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے سننے والے ہوتے ہیں، نہ اتنے جلسے ہوتے ہیں نہ اتنے سننے والے ہوتے ہیں۔ آپ تو اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ الگ ممالک میں جائیے، لندن کی ملکوں میں جائیے، امریکہ میں جائیے، مرشد میں جائیے، اتنے سنانے والے اور اتنے سننے والے محفل میں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سنو، جب بھارت میں، جب ہندوستان پہ، جب بھارت کی سرزمین پہ دیوانے مصطفیٰ کے نام کے جلسے سجاتے ہیں تو اور ملکوں میں کتنے سننے والے ہوتے ہیں، لیکن بھارت میں ہمارے اتنے سنانے والے۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک۔ آپ اپنے نظروں کے سامنے تمام تر علماء کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، سب ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، سب عالم باعمل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی اگر مائک پر کھڑا کر دیا جائے تو 1-2 گھنٹے کے اوپر ہی بولیں گے، لیکن میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ان تمام علماء کرام کے سامنے میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے۔ آپ جن کے نام پر بیٹھے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے جلسے میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کون ہے جو کربلا کے میدان میں بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے امام حسین سے کہا تھا، اے امام حسین، تخت دیا جائے گا، تاج دیا جائے گا، سلطنت دی جائے گی، بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، کرسی تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن اے امام حسین، تم سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، صرف ایک ہی تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا یزیدیوں نے؟ امام حسین، تمہیں دولت دی جائے گی، تمہیں تخت دیا جائے گا، تمہیں تاج دیا جائے گا، تجھے حکومت دی جائے گی، لیکن امام حسین تم صرف اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ لیکن حسین کے دیوانوں، مصطفیٰ کے دیوانوں، حسین نے اس وقت کربلا کی میدان میں یزیدیوں سے کیا جواب دیا تھا؟ سنو، جب یزیدیوں نے میرے امام حسین کو کہا، حسین حسین، تم تخت و تاج کو لے لو، حکومت کو لے لو، دولت کو لے لو، تمہیں جو چاہیے ہم سے لے لو، لیکن تم صرف اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ لیکن میرے امام کا جواب سنو۔ اللہ اکبر۔ جواب سننے سے پہلے سارے لوگ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ جب یزیدیوں نے امام حسین سے کہا تھا، اے امام حسین، تخت لے لو، تاج لے لو، حکومت لے لو، لیکن اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لو، لیکن امام حسین اس وقت کربلا کی میدان میں جواب دیا تھا، اے یزیدیوں، اے بے وقوفو، تم مجھے کہتے ہو تخت و تاج لے لو، اے یزیدیوں، تم کہتے ہو مجھے تم دولت لے لو، لیکن میں کربلا کی میدان میں اپنے نانا کے دین کو بیچنے نہیں بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین نے کہا، یزیدیوں، کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین کو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
کیا بولے کیا چھوڑے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، فہرست بہت لمبی ہے۔ اللہ اکبر، میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بتاؤ، لیکن وقت کی قلت ہے، وقت تو دامن گیر ہے۔ وقت کو سمجھنے کے اوپر میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی لغزش سے خطا ہو گئی، میں تمام لوگوں کو، تمام علماء کرام کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔